بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ کو تھکن یا سر درد محسوس ہو، سب سے پہلے ایک گلاس پانی پئیں۔ اکثر اوقات ہم پیاسے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اسے سکن سمجھتا ہے۔ ہری مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ کر انہیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں، اس سے وہ زیادہ دن تک تازہ رہتی ہیں۔ اگر پودوں یا کچن میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو وہاں دار چینی کا پاؤڈر چھڑک دیں، چونٹیاں دور بھاگ جائیں گی۔ چاول دھونے کے بعد بچ جانے والا سفید پانی ضائع نہ کریں، اسے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں، اس میں موجود نتاشستہ پودوں کی نشو و نما تیز کرتا ہے۔ تھکے ہوئے پیروں کو نمک ملے نیم گرم پانی میں ڈال کر رکھیں، سکون ملے گا۔ آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے استعمال شدہ ٹی بیگز کو فریج میں ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھیں، سوزش ختم ہوگی۔ پرسکون نیند کے لیے سونے سے پہلے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ رات کو ادرک کا قہوہ پینا نزلے کا بہترین علاج ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو لیموں کا رس ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ اگر کہیں چھوٹا زخم لگ جائے اور خون نہ رکے تو وہاں ہلدی ڈال دیں۔ اگر پالش نہ ہو تو کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے سے جوتے پر رگڑیں، وہ چمک جائیں گے۔ کھڑکیوں کے باہر سبز پودے رکھیں، یہ گھر کے درجہ حرارت کو کم رکھتے ہیں۔ آئینہ صاف کرنے کے لیے پرانے اخبار کا استعمال کریں، اس سے نشان نہیں پڑتے۔ چاول دم پر رکھتے وقت ایک چمچ کیوڑا یا دیسی گھی اوپر ڈال دیں، خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی۔ شیشے کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے انہیں سرکے ملے پانی سے دھوئیں۔ لکڑی کے چمچ کو صاف کرنے کے لیے انہیں نمک والے گرم پانی میں ابال لیں۔ مچھلی کی بو ختم کرنے کے لیے اسے دھونے سے پہلے بیسن لگا کر 15 منٹ چھوڑ دیں۔ کریلے کاٹ کر دہی کے پانی میں بھگو دیں، کرواہٹ مکمل ختم ہو جائے گی۔ ڈبوں سے سالن کے پیلے نشان ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں اور میٹھا سوڈا رگڑیں۔ زردی اور سفیدی الگ کرنے کے لیے خالی پلاسٹک کی بوتل سے سیکشن کا طریقہ استعمال کریں۔ بند گوبھی کاٹتے وقت اسے درمیان سے کاٹنے کے بجائے پتے ایک ایک کر کے اتاریں، یہ زیادہ دن چلے گی۔ کافی کی جار میں ایک چاول کا دانہ ڈال دیں، یہ نمی جذب کر کے کافی کو جمنے نہیں دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ آنا۔ وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا لیکن کوئی ایک بھی پھل اسے دل کو نہ بھایا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو غیرت زدہ ہوا کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اور وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں جا بھی نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے۔ مجبوراً وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں، اور ٹوکری سے مراد انسان کا نام اعمال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کر دوں گا اور کل سے نماز پڑھوں گا، لیکن کل کرتے وقت ایک دن موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور وہ دن گزر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے۔ ہرا دھنیا اور پودینہ زیادہ دن چلانے کے لیے اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں یا اس کی ٹہنیاں پانی کے گلاس میں ڈبو کر اوپر سے شاپر چڑھا دیں۔ ادرک کو چھیلنے کے لیے چھری کے بجائے چمک کا استعمال کریں، اس سے ادرک ضائع نہیں ہوتی اور چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ لہسن کی جوؤں کو چھیلنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں، اس کا چھلکا ہاتھ لگاتے ہی اتر جائے گا۔ بھنڈی پکاتے وقت اس میں لیموں کے چند قطرے یا ایک چمچ دہی ڈال دیں، اس سے بھنڈی کی لیس فوری ختم ہو جائے گی اور وہ کھڑی کھڑی بنے گی۔ کریلے کاٹ کر ان پر نمک لگائیں اور 30 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، کرواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔
استعمال شدہ چائے کی پتی کو دھو کر خشک کر لیں اور اسے مٹی میں مکس کریں۔ یہ مٹی میں نائٹروجن کی مقدار بڑھاتی ہے جو پتوں والی سبزیوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر سبزیوں پر سفید کیڑے نظر آئیں تو پانی میں تھوڑا سا برتن دھونے والا مائع اور نیم کا تیل ملا کر سپرے کریں۔ یہ کیمیکل سے پاک بہترین حل ہے۔ گملوں کی مٹی کے اوپر سوکھی گھاس یا لکڑی کا برادہ ڈال دیں۔ اس سے پانی جلدی خشک نہیں ہوگا اور پودے شدید گرمی میں بھی تر و تازہ رہیں گے۔ آلو اور پیاز کو کبھی ایک ساتھ ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں۔ پیاز سے نکلنے والی گیس آلوؤں کو جلدی خراب اور نرم کر دیتی ہے۔ ٹماٹروں کو ہمیشہ ان کی ڈنڈی والی سائیڈ نیچے کر کے رکھیں۔ اس سے ٹماٹر کے اندر ہوا کم داخل ہوتی ہے اور وہ زیادہ دن تک سخت اور تازہ رہتے ہیں۔ گاجر اور مولی کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے اوپر سے سبز پتے فوراً کاٹ دیں۔ اگر پتے لگے رہیں تو وہ جڑ سبزی سے نمی کھینچتے لیتے ہیں اور سبزی مرجھا جاتی ہے۔ پالک یا مٹر ابالتے وقت پانی میں چٹکی بھر چینی ڈال دیں۔ اس سے سبزی کا قدرتی سبز رنگ برقرار رہتا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر کسی سبزی میں لیموں ڈالنا ہو اور گھر میں موجود نہ ہو تو تھوڑی سی املی کا پانی یا خشک انار دانہ استعمال کریں، ذائقہ اور بھی بہترین ہو جائے گا۔ اپنی کمپیوٹر فائلز کو نام اور تاریخ کے حساب سے فولڈر میں رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر سیکنڈوں میں مل جائیں۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا دودھ اور 1 چمچ گھی ڈال دیں۔ پراٹھے نرم اور کرسپی بنیں گے۔ چاول ابالتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں کا رس یا سرکہ ڈال دیں۔ چاول آپس میں جڑیں گے نہیں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا پیڑا بنا کر ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہوں تو تھوڑی سی دہی یا بلائی ڈال دیں، تیزی کم ہو جائے گی۔ انڈا ابالنے کے بعد اسے فوراً ٹھنڈا پانی میں ڈالیں، چھلکا آسانی سے اترے گا۔ گوشت جلدی گلانے کے لیے اس میں کچے پپیتے کا ایک ٹکڑا یا تھوڑی سی چھالیاں ڈال دیں۔ پتیلے کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں، دودھ ابل کر باہر نہیں گرے گا۔ اگر شہد جم جائے تو بوتل کو گرم پانی کے پیالے میں رکھ دیں، شہد دوبارہ اصلی حالت میں آ جائے گا۔ کٹے ہوئے سیب پر ہلکا سا نمک والا پانی یا لیموں کا رس ڈالیں، وہ کالے نہیں ہوں گے۔ ہری مرچیں گرائنڈ کرتے وقت تھوڑا سا تیل اور نمک ڈال دیں، پیسٹ مہینوں خراب نہیں ہوگا۔ ٹماٹر کے اوپر چھوٹا سا پلس کا نشان لگا ہوتا ہے، گرم پانی میں ڈالیں، چھلکا خود بخود اتر جائے گا۔ ہاتھوں سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھ سٹیل کے کسی برتن یا چمچ پر رگڑیں۔ اگر مکھن فریج میں بہت زیادہ سخت ہو تو ایک کانچ کا گلاس گرم کر کے مکھن کے اوپر الٹا رکھ دیں، وہ فوراً نرم ہو جائے گا۔ مائکرو ویو کی صفائی کے لیے ایک پیالے میں پانی اور لیموں کا رس ڈال کر 5 منٹ چلائیں، بھاپ سے جمی ہوئی چکنائی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ چینی کے جار میں 4 سے 5 لونگ ڈال دیں، چونٹیاں قریب نہیں آئیں گی۔ لوہے کی کڑھائی کو چمکانے کے لیے اسے سرکے اور نمک سے رگڑیں۔ بادام کو گرم پانی میں 15 منٹ بھگوئیں، چھلکا سیکنڈوں میں اتر جائے گا۔ بیج بونے سے پہلے انہیں رات بھر پانی میں بھگو دیں تاکہ وہ جلدی اگیں۔ تمباکو کے پانی کو ابال کر پودوں پر سپرے کریں، یہ بہترین جراثیم کش ہے۔ مٹی کو نرم رکھنے کے لیے اس میں تھوڑی سی ریت مکس کریں۔ پودوں کو ہمیشہ صبح سویرے یا شام کے وقت پانی دیں، تپتی دھوپ میں پانی دینے سے جڑیں جل سکتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودوں کو زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے سائے میں رکھیں تو وہ زیادہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اگر مٹی میں لوہے کی کمی ہو تو پرانے زنگ آلود کیل مٹی میں دبا دیں، یہ پودوں کو آئرن فراہم کریں گے۔ کیلے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر وہ پانی پودوں کو دیں، یہ پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوکھے ہوئے پتے اور شاخیں باقاعدگی سے کاٹیں تاکہ نئی شاخیں نکل سکیں۔ اپنے باغ میں رنگین پھول لگائیں تاکہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں آئیں جو پولینیشن میں مدد کرتی ہیں۔ بھنڈی کے لیے ایسی مٹی استعمال کریں
جس میں پانی کھڑا نہ ہو ورنہ جڑیں گل جاتی ہیں۔ گملے کے نیچے سوراخ کے اوپر ٹھیکری یا پتھر رکھیں تاکہ مٹی سوراخ بند نہ کرے۔ خالی سپرے کی بوتلیں پھینکیں نہیں، انہیں پودوں پر دھول صاف کرنے کے لیے استعمال کریں۔ کچن کا بچا ہوا کچرا مٹی میں دبا کر قدرتی کھاد بنائیں۔ پودینے اگانے کے لیے بازار سے لائے ہوئے پودینے کی ڈنڈیاں پانی میں رکھیں، جب جڑیں نکل آئیں تو مٹی میں لگا دیں۔ ٹماٹر پیسٹ بنا کر آئس ٹرے میں جما لیں، ضرورت پڑنے پر 1 کیوب نکال کر سالن میں ڈالیں۔ دودھ ابال کر ٹھنڈا ہونے پر فریج میں رکھیں، اوپر موٹی ملائی جم جائے گی۔ آلو ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں، چھلکا جلدی اترے گا۔ ہاتھوں پر مرچیں لگ جائیں تو انہیں ٹھنڈے دودھ میں دبوئیں یا چینی رگڑیں۔ دال بھگوتے وقت اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں، وہ منٹوں میں گل جائے گا۔ مچھلی تلنے کے بعد پین میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر ابالیں، بو ختم ہو جائے گی۔ باسی روٹی پر پانی کا چھینٹا مار کر توے پر گرم کریں، وہ تازہ ہو جائے گی۔ پاپ کارن بنانے سے پہلے مکئی کے دانوں کو پانی میں بھگو دیں، وہ زیادہ پھولیں گے۔ 1 پیالے میں تھوڑا سا سرکہ اور ڈش واش صابن ڈال کر رکھیں، مکھیاں اس میں پھنس جائیں گی۔ مولی کاٹ کر اس پر نمک لگا کر پانی نچوڑ دیں، کھانے کے بعد بو نہیں آئے گی۔ کٹے ہوئے سیب کو ربڑ بینڈ سے دوبارہ جوڑ کر رکھیں، وہ کالے نہیں ہوں گے۔ اگر جام کی بوتل کا ڈھکن نہ کھلے تو اسے گرم پانی کے نیچے چند سیکنڈ رکھیں۔ کیک کو صاف ستھرا کاٹنے کے لیے گرم چھڑی یا ڈینٹل فلاس کا استعمال کریں۔ پودینے کے پتے دھو کر مائکرو ویو میں 1 منٹ گرم کریں، وہ فوری خشک اور کرسپی ہو جائیں گے۔ سنک کی بندش کھولنے کے لیے میٹھا سوڈا اور سرکہ ڈال کر اوپر سے گرم پانی ڈالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 میل کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام مردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جاتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء و مسکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کے نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہان رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خوشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد جمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے۔ نئے کپڑوں کا رنگ پکا کرنے کے لیے اسے پہلی بار نمک والے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ کھڑکی کے سامنے گیلا تولیہ لٹکا دیں، کمرہ ٹھنڈا رہے گا۔ قالین پر گری ہوئی سیاہی پر دہی ڈال کر تھوڑی دیر چھوڑیں،
پھر دھو لیں۔ زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ملا کر فرنیچر پالش کریں اور چمک اٹھے گا۔ استری کے نیچے جمی ہوئی کالی تہ صاف کرنے کے لیے گرم استری کو نمک پر رگڑ لیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے اس جگہ پر تھوڑی سی ویزلین لگائیں، خوشبو دیر تک رہے گی۔ دھاگے کے سرے پر تھوڑا سا ہیئر سپرے یا نیل پالش لگائیں، وہ سخت ہو کر آسانی سے سوئی میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی کام 2 منٹ سے کم وقت لیتا ہے تو اسے فوراً کر ڈالیں، اسے کل پر نہ چھوڑیں۔ 25 منٹ کام کریں اور پھر 5 منٹ کا وقفہ لیں، اس سے آپ کا دماغ تھکتا نہیں اور توجہ برقرار رہتی ہے۔ رات سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون خود سے دور رکھیں، یہ نیند کے معیار کو حیرت انگیز طور پر بہتر بناتا ہے۔ گھر کے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ رکھیں جہاں صرف چابیاں اور والیٹ رکھیں، اس سے صبح سویرے چیزیں ڈھونڈنے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جوتوں سے بو آ رہی ہو تو ان میں خشک ٹی بیگ رکھ دیں، یہ تمام نمی اور بدبو جذب کر لے گا۔ فریج کے خانوں پر پلاسٹک کی شیٹ بچھا دیں تاکہ اگر کچھ گرے تو پوری فریج میں دھونے کے بجائے صرف شیٹ بدلنی پڑے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایسی 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، یہ عمل آپ کے دماغ کو مثبت سوچنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اپنی توانائی ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ نہ کہنا سیکھیں، یہ آپ کی وقت کی سب سے بڑی بچت ہے۔ فرمان ہے محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں ایک دکان پر بیٹھا تھا، میری کمر میں معمولی درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بزرگ عمر تقریباً 80 سال فرمانے لگے کہ میری کمر میں جب وہ سندھ میں تھے شدید درد ہو گیا، ہر قسم کی گولیاں کھائیں، طرح طرح کے ٹوٹکے کیے مگر آرام نہ آیا۔ ایک حکیم صاحب بڑے مشہور تھے، ان کے پاس گیا، انہوں نے اچھی طرح چیک اپ کیا اور فرمایا کہ آپ فوری طور پر آدھا پاؤ میتھی لے جائیں، گھی میں بھونیں اور پھر کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ ایک چھوٹی چمچ رات کو نیم گرم دودھ سے کھا کر سو جائیں۔ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی چیزوں سے سخت پرہیز کریں، آپ 5-7 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے تکلیف باقی رہے تو پھر آ کر دوائی لے جائیں۔ بزرگ فرمانے لگے، میں نے حکیم صاحب کے فرمان کے مطابق عمل کیا، پہلی خوراک سے ہی آرام آنا شروع ہو گیا، 3 خوراکوں سے درد کا نام تک نہ تھا۔ بہرحال ہفتہ دوائی کھاتا رہا۔ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد جس کسی کو ہوتا ہے میں بتاتا رہا ہوں اور لوگ صحت یاب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔